بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین آج ہم نے ملکی سیاست پر ہی بات نہیں کرنی، ہم نے عالمی سیاسیات پر بھی بات کرنی ہے، اور یہ ہمارا ایک جو فوکس ہوگا کہ کیا جو ہم پچھلے ایک سال سے بہت شدت سے ایک ذکر کر رہے تھے کہ دنیا کا جغرافیہ بدلنے جا رہا ہے، کیا وہ لمحہ قریب آنے والا ہے؟ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں ان میں سینئر تجزیہ نگار جناب انیک ناجی صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ رہنما بانی ارکان میں شامل جناب اورنگزیب برکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماہر معاشیات و سماجیات منظور ملک صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلاگر اور تجزیہ نگار شمیم طواب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج، ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ خواجہ آصف نے مریم نواز سے پہلے گفتگو کی۔ خواجہ آصف نے ایک بہت معنی خیز بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے ان کی گفتگو سن لی جائے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے جو معنی خیز بات کی ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں ہمارے جو نون لیگ کے ارکان ہیں ان کی تعداد 84 ہے، اور استعفے ہمارے ہاتھوں میں پڑے ہیں، بس اشارے کا انتظار ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ پھر ہم دیکھیں گے سینٹ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور کون کراتا ہے۔ تو یہ جو لہجہ ہے، اور اس لہجے میں جو اس کی ایک یقین کی ایک جھلکی ہے، وہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ 70 سال میں اس قوم نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جو 2 سال میں جو ہے عمران خان کی حکومت میں نقصان اٹھایا ہے۔ سب کچھ لٹ گیا، معیشت برباد ہو گئی، لوگوں کا سکون برباد ہو گیا۔ یہ اور کتنی دیر جو ہے یہ قوم یہ قیمت ادا کرے گی؟ وقت آ گیا ہے، قائد محترم نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ جمہوریت کی جنگ ہے، جس طرح میرا بھائی ثناء اللہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا، جمہوریت کی جنگ ہے۔ اور ہم نے ہر دور میں جمہوریت کے لیے نواز شریف کی قیادت میں جنگ لڑی ہے، اور آج بھی 84 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ انشاءاللہ تعالی جب نقطۂ عروج پہنچے گا اس جدوجہد کا، اس موومنٹ کا، تو یہ 84 کے 84 ممبر جو ہیں نواز شریف کی کال کے اوپر اسمبلی سے استعفی دیں گے۔ صاحب، آپ نے خواجہ آصف صاحب کو سنا، اس کے علاوہ مریم نواز بھی یہاں بولی ہیں، ان کا لہجہ بھی مختلف نہیں تھا۔ تو اگر یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے تحریک کے دوران یہ قومی اسمبلی کے نون لیگ کے 84 جو ممبرز ہیں وہ استعفے پیش کر دیتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ ساتھ دیں گے ان کا؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں تو 7 8 10 ممبر ہیں۔ استعفے دیں نہ دیں سینٹ کی الیکشن پہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، خواجہ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پنجاب اسمبلی سے وہ استعفے دیں گے کہ نہیں دیں گے، کیونکہ سینٹ کی الیکشن میں تو صوبوں نے الیکٹ کرنا ہے۔ اگر وہ پنجاب کی اسمبلی سے استعفے پہلے دیں، اگر نیشنل اسمبلی سے بھی دینے ہیں وہاں سے بھی دے دیں، وہاں تو ایک آدھا ممبر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو الیکٹ کرنا ہوتا ہے کیپٹل ٹیریٹری کا، تو پھر تو بات بنتی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی انشاءاللہ اگر پی ڈی ایم نے ڈیسائیڈ کیا کہ استعفے دینے ہیں تو وہ دیں گے۔ مگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بنتی ہے کہ آیا ہماری بھی پارٹی پیپلز پارٹی سندھ سے استعفے دے گی سینٹ سے پہلے؟
یہ بھی سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس تو بہت اچھے نمبر ہیں وہاں اور نہیں قربانی تو دینی پڑے گی نا، پھر ان کو بھی دینی پڑے گی، آپ کو بھی دینی پڑے گی. میں کہہ رہا ہوں یہ سوچنے والے کہ وایا ہماری لیڈرشپ قربانی دے گی کہ نہیں دے گی. ہمارا ورکر تو چاہے گا قربانی دے. اور یہ جو ہے پنجاب میں سب سے جو اہم ہے وہ نون لیگ ہے، کیونکہ بھی 7-8 ہیں ہمارے بھی طرح کی ممبر ہیں. بیسیکلی آلموسٹ 47-48% جو ممبرشپ ہے وہ نون لیگ کی ہے. اور سینٹ پہ اگر سینٹ کی بات کرتے ہیں خواجہ صاحب تو سینٹ پہ تو اثر ہوگا، ڈائریکٹ اثر جو پڑے گا وہ صوبائی اسمبلیوں کا ہے. تو آئی وش کہ یہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دیں تاکہ سینٹ کی الیکشن نہ ہو سکے. چلے آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ کی حکومت ہے، وہاں پر 2 آئی لینڈز ہیں، گندل اور بڈو. تو یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس سے پہلے تو یہ وفاق کے کنٹرول میں تھے اور اس کے بعد یہ صوبائی تحویل میں چلے گئے. اب وفاقی حکومت ان دونوں جزائر کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ این او سی مانگ رہی ہے سندھ حکومت سے. سندھ حکومت این او سی دینے سے انکاری ہے. حکومت وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ان 2 شہروں کو جو جزائر ہیں ان کو جدید ترین شہروں میں بدلنا چاہتی ہے اور یہ ٹورزم کے مراکز بنانا چاہتی ہے اور اس سے روزگار بڑھے گا، اس سے سندھ کی ترقی میں اضافہ ہوگا. تو اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان جزائر میں تو سندھ حکومت این او سی دینے سے کیوں گریزا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ کل کہے کہ جی یہ جو ہے گوادر از اے پارٹ آف فیڈرل گورنمنٹ، ایسے تو نہیں ہو سکتا. انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے 73 کی، اس میں سارے صوبے ڈیمارک ہو چکے ہیں. اس میں چینج لانا ہے تو کانسٹیٹیوشنل چینج لا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے اس صوبے سے ہٹا کے اس صوبے میں ڈال دی ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کل کو وہ کہے گی جی حیدرآباد بھی ہم نے لے لیا ہے، گوٹکی ہمارے ساتھ لگتا ہے، صادقآباد کے ساتھ ہے، یہ بھی ہم نے لے لیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کین انویسٹ ان صوبائی پروجیکٹس، کوئی اس میں بین نہیں ہے. دے شوڈ انویسٹ. نہیں، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا آج بھی میں نے ایک ترجمان کا پڑھا ہے کہ یہ اگر این او سی ہمیں دے دے سندھ حکومت والے تو یہ جو جزائر ہیں یہ ان پہ ہم قبضہ نہیں کریں گے، یہ سندھ حکومت کے پاس ہی رہیں گے. نہیں، مگر جو آرڈننس آیا ہے اس میں یہ نہیں ہے. آرڈننس میں تو آیا کہ یہ فلانا آدمی ہوگا، یہ آدمی چیئرمین ہوگا، پرائم منسٹر شاید اس کا سپر چیئرمین ہوگا. وہ تو سارا انہوں نے لکھ کے اپنا جو آرڈننس آیا ہے، اور آرڈننس بھی کب تک رہے گا؟ نیکسٹ اسمبلی سیشن میں اسے پریزنٹ کرنا پڑے گا، انہیں سینٹ میں بھی کرنا پڑے گا. انیک ناجی صاحب، یہ جو گیلپ سروے بے شمار بنے ہوئے ہیں تو بے شمار اداروں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کون کون ہوتا ہے؟ پہلا گیلپ سروے کا جو ایک شعبہ بنا تھا وہ کس نے بنایا؟ یہ چیزیں میری علم میں بھی ہیں، آپ کے علم میں بھی ہیں. لیکن پاکستان میں یہ گیلپ پاکستان کے نام سے جو ایک ادارہ ہے اس کو لوگ معتبر سمجھتے ہیں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ اکثریت اس پہ اعتماد بھی کرتی ہو. تو یہ گیلپ سروے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کا جو حالیہ بیانی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اس کی 39% جو لوگ ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں اور صرف 33% لوگ جو ہیں انہوں نے درست کہا ہے. تو اسی سروے میں 78% جو لوگ ہیں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس آئے، مقدمات کا سامنا کریں اور عملی جدوجہد میں، عملی سیاست میں یہاں پر حصہ لیں. تو یہ 78% لوگ جو ہیں ان کی آواز کو نواز شریف صاحب کو سننا چاہیے. دیکھیے، نواز شریف جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے الیکشنز میں وہ یہاں پہ آئے ایکسکیوز می، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے اور اس کے بعد اسی شام کو جب وہ آئے تو ان کے بھائی صاحب بھی ان کو لینے نہ پہنچ سکے. اس کے بعد پھر انہوں نے جیل میں بڑا ایک سخت وقت دیکھا، ایک ذاتی صدمے کے بعد. اور پھر یہ کہ خواجہ آصف جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے، وہ باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف جب سب جیسس ہاسپٹل میں تھے تو لاہور میں 10,000 2,000 بندہ اکٹھا نہیں ہو سکا وغیرہ وغیرہ.
تو نواز شریف تو جس بنیادی طور پہ سیاستدان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹ کرنے کے لیے بہتر جگہ کون سی ہے. اور اگر نواز شریف یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ آگے وہ دوبارہ جیل جا کے یعنی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو سکیں گے یا اس طرح لوگوں تک ان کی ریچ نہیں ہوگی تو ان کا یہ حق ہے, ظاہر ہے کہ وہ سیاستدان ہیں, اپنے حق میں وہ بینیفٹ میں استعمال کریں گے. میں آپ کی بات کاٹوں, میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ اتنی پرعزم ہے کہ جنوری میں جو مارچ ہونا ہے اس کے بعد اس کا درن تختہ ہو جائے گا عمران خان کا, اور جس طریقے سے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں اگر اتنے وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے تو کیا حرج ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ جائیں اور جیل میں چلے جائیں تو یہ زیادہ قوت نہیں ملے گی اپوزیشن کو؟ مطلب ہمیں کتنے جنازے اٹھانے ہیں. بات یہ ہے کہ مریم نواز کا یہاں پہ ہونا, دیکھیے ہم ایک خاص, اول تو انسان پوری دنیا میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی میں بیٹی جو ہے وہ باپ کو اپنی جان سے کہیں زیادہ عزیز ہوتی ہے, اس کی عزت, اس کی زندگی. اور اگر نواز شریف جو ہیں وہ اپنی بیٹی, جب ہمارے ملک کی ایک ہسٹری ہے, یہاں قتل ہوئے ہیں, پولیٹیکل میٹرز ہوئے ہیں, پہلے بھی ہوئے ہیں, یہاں پہ اگر ان کی بیٹی ہے اور وہ تمام وہ بولڈ پوزیشن نواز شریف لے رہے ہیں تو بطور پاکستانی مجھے اور آپ کو شاید یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ کون سی ضمانت ہے, وہ کون سی گارنٹی ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ تمام یعنی جو ریڈ لائنز ہیں وہ کراس کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ تمام تر یعنی اعلانات کے باوجود, خوف کے باوجود, دھمکیوں کے باوجود ان کو ہاتھ کوئی لگانے کے لیے ابھی تک رائیونڈ نہیں گیا. یعنی ریاست کی جو ایک مجموعی طاقت, مطلب غداری کا مقدمہ ایک مذاق بن گیا ہے. مطلب ہم نے دیکھا کہ اب سارا عالم ایک صحافی ہیں تو ان پہ ہو گیا, انہوں نے کہا کہ میں, ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا, لوگوں نے کہا میں بھی افسار ہوں, غدار ہوں. وہ آج تک اپنے گھر میں بیٹھے, کوئی وہاں گیا نہیں. جن اور لوگوں پہ غداری کے مقدمے ہوئے وہ, تو اس میں اس کا ہمیں جو میرا خیال چیز بطور پاکستانی مجھے اور آپ کو دیکھنی وہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیسائسو ٹائم فریم میں داخل ہو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ریجنل بھی دیکھیں, انڈیا چائنا کو دیکھیں, انڈین ایئر چیف کی جو خاص طور پہ پریس کانفرنس اس کو دیکھیں, چین کا ریئیکشن دیکھیں, اسکردو ایئرپورٹ پر وہ دیکھیں, ٹرمپ نے جو آج چین کے بارے میں وہ کہا ہے وہ دیکھیں, تو یہ تمام بڑی تبدیلیاں مل کر آپ کو لگے گا کہ فاٹف کا اجلاس اس مہینے ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو نواز شریف کی بہادری کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے. آگے سڑکوں پہ آ کے وہ ایک روایتی ڈھانچہ جو پاکستان کا ہے اس میں بنیادی اور مرکزی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں. اور اس رد و عمل کی اس لڑائی میں آپ سے گزارش کروں, کراچی سے آپ شروع کر دیں. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم لڑائی ہے, بلوچ قوم پرستوں سے لڑائی ہے, فضل الرحمان کا سپورٹ بیس بلوچستان پختونخوا ان سے بھی لڑائی ہے, پی ٹی ایم سے بھی لڑائی ہے, یہاں نواز شریف سے لڑائی ہے. تو دوستی کس سے ہے؟ مطلب کون ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ مطلب وینا ملک ہیں, عامر لیاقت, اب تو عامر لیاقت بھی نہیں رہے. تو یہ ہے وہ ڈیسائسو, میرا خیال ہے وہ سٹیجز جہاں پہ ہم داخل ہو چکے ہیں بلکہ. اور اس کے بعد اگر یہ لڑائی زور پکڑ گئی تو ہاشمی صاحب بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پھر یہ بھی شاید ہم ایک بالکل مختلف حقیقتیں دیکھیں یہاں پہ. شمیم تو آپ صاحب, آج مریم نواز نے پریس کانفرنس کی, آپ نے دیکھی ان کی پریس کانفرنس؟ جی میں نے بھی ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے. تو مجھے آج ان کا لہجے میں وہ جو ایک سختی تھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, اس میں کچھ توازن نظر آیا ہے آج, جو ہمیں پہلے محسوس کر رہے تھے کہ عدم توازن ہے, تو مجھے توازن نظر آیا ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنی حکومت کی جو خدمات ہے ان کے بھی انہوں نے گردانا اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی پیغام دیا ہے؟ کیا ان کی تقریر سنی ہوگی آپ نے, کیا رد عمل آپ کا؟ میں بات کروں گا خواجہ آصف صاحب کی جو تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے استعفوں کا ذکر کیا. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب جو ایک بیان دے چکے ہیں کہ ہمیں پیپل پارٹی پہ یا زرداری صاحب پہ اعتماد نہیں ہے, تو وہ تو پی ڈی ایم کی جو بیس تھی اس کو وہیں پہ انہوں نے دراڑیں اس میں ڈال دی تھی. اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ یہ جو ہے یہ پارٹی میں دراڑ ڈالنے کی, پی ڈی ایم میں دراڑ ڈالنے کی ایک کوشش ہے. اور اس کے بعد پارٹی نے کہا, نون نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو ہے سب یہ خواجہ آصف کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک استعفوں کی بات ہے, کیونکہ سٹرونگ ہے آپ کی پیپل پارٹی سندھ, تو وہ کسی بھی صورت میں استعفے نہیں دے گی. نہیں, میں نے آپ سے جو سوال کیا وہ یہ کیا ہے کہ کیا نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ایک انتہا پہ گئی, لوگ کہتے ہیں
या प्रोपेगेंडा जो है वो ये है कि वो इंतहा पे गई है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो इंतहा पे गई है। जो उनकी तकरीर का जो मफहूम लिया है हुकूमत ने लिया, हुकूमती जो प्रोपेगेंडा है, तो उसमें आज जो मरियम नवाज है उनमें तवाज़न नजर आया है थोड़ा सा। उसके अंदर उन्होंने क्या वजह है? उसका लहजा नरम था, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हक में था, बल्कि क्योंकि इस वक्त पीडीएम की जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसको जो पीडीएम के सरबराह उन्होंने बनाए हैं मौलाना फजल रहमान, उनका जो बयानिया था पहले भी कि वो औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे। आज आपने परसों देखा होगा मरीम नवाज से मिलके गए हैं, उसके अंदर कोई मेन क़यादत जो थी नून लीग की वो शामिल नहीं थी। तो रायविन में जो इनकी मुलाकात हुई है वो मरीम नवाज से हुई है। मतलब कि वो जो अवाम है, अवाम जो है, अब्बासी साहब तो थे वहां। जी अब्बासी साहब थे बिल्कुल, लेकिन मेन चीज ये कि उसको लीड कौन कर रहा है पार्टी में, जिसके सीनियर लोग लीड नहीं करेंगे और जूनियर लोग आगे उसको लीड करेंगे तो वहां पार्टी का बयानी खत्म हो जाएगा। उसने अपने वालिद की सीट पे शायद यार सीनियर नायब सदर मौजूद थे वहां पे, शायद अपने वालिद की कुर्सी पे बिठाया। वहां बिठाया है, वह मौजूद थे, ये हम नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में वो मरियम नवाज से मिलने गए थे। मरियम नवाज जैसा कि नाजी साहब वो इस वक्त अलामत है। नवाज शरीफ आप तसव्वुर करें कि नवाज शरीफ बैठा हुआ है यहाँ पे, और वो उनका लहजा भी दुनिया से चले गए थे जब नज़ीर आई। जी बिल्कुल ऐसे ही है फील्ड में। तो ये एक मैं सवाल आपसे छोटा, सॉरी, जो है मौलाना फजल रहमान साहब, उसने बेनज़ीर की क़यादत पे काम किया। बिल्कुल किया जी। वो आप कहते थे कि वो औरत की नहीं मानता था। नहीं उनका बयान था, उन्होंने बल्कि फतवा दिया हुआ था कि जी आप जो औरत की हुक्मरानी है वो तो ये भी कहते हैं कि टीवी हराम है, लेकिन साथ में ये कहते हैं ना कि कोई नहीं नहीं वो तो इमरान खान की हुकूमत को भी हराम कहते हैं, लेकिन जिसको अच्छा चलने वाली है जो पहला जलसा 16 तारीख को हो रहा है गुजरावाला में, पहले ये मरियम नवाज का जलसा था, अब पीडीएम का जलसा बन गया है। तो इस हवाले से आज शाह खाकान अब्बासी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसने अपने लीडरों से मुखातब हुए हैं, पार्टी लीडरों से, क़यादत से, और क़यादत को उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई जैसे अवाम लोग कारकुन जो हमारे साथ होंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि मार खानी है तो क़यादत खाए, क़यादत जो ना खाए उसका वर्कर जो है वो लाठियां खाए। तो अगर पहली लाठी लगती है तो कायदीन को लगनी चाहिए और कारकुन को नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने एक बात कही उससे मुझे एक बड़ा शुबा हो रहा है कि कहीं ये जो तहरीक है तशद्दुद तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पहला पत्थर मारना पड़े तो हमारा कायद मारेगा, कारकुन नहीं मारेगा। ये तो आपने देखा होगा जो नैब के अंदर पेशी हुई है उसके अंदर भी पुरतशद्दुद मरीम नवाज की जहां पे भी एंट्री हुई है वो मेरे ख्याल में वो अदारों के खिलाफ ही हुई है। चलिए बहरहाल आपकी मेहरबानी जनाब। आप ये सर मलक साहब, मंजूर मलक साहब, आपकी तबीयत ठीक है जनाब? सर बिल्कुल आपके साथ बैठ के वेलकम जनाब, आप यहाँ तशरीफ लाए। सर थैंक यू सर। सर ये अपना बरतानिया 2 एयरलाइंस पाकिस्तान में सर्विस शुरू कर रहा है जी जी, और जब ये सर्विस शुरू होने वाली है तो ये पाकिस्तान में पीआईए का मुस्तकबिल क्या है? आज पीआईए ने अपने किरायों में 15% कमी का भी ऐलान कर दिया है, तो आप बताएंगे कि पीआईए आप फ्यूचर क्या देखते हैं? खौर साहब, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें पोटेंशियल तो मौजूद है। देखिए 22 करोड़ लोगों पे तो हम काफ़ी अरसे से खड़े हैं, ये जो 24-25 करोड़ लोग हो गए हैं, अगर हम इनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ा दें, अपनी इकॉनमी को ठीक कर लें, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल है आपके मुल्क के अंदर। फिर मुझे तो ये लगता है कि हमारे सियासतदान भी उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब पता चलता है कि इकनॉमिकली क्लैप्स होने लगा और लोग आएंगे और ये गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है इसको तबाह कर देंगे, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है। और उसमें आप देख लें कि जो भी लॉन्ग मार्च हुए हैं उसमें ये है मसला ये है कि पाकिस्तान में 3 मसाइल हैं जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वरना गवर्नमेंट बदलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होता सर। पहली बात ये है। सब एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि सवालात बहुत हैं और आपके जवाबात बहुत लंबे हैं जी कि आलमी तनाज़र में इस वक्त जो नक्शा उभर रहा है, तो खिते में इस वक्त चीन को हम अपना एक बेहतरीन दोस्त तस्वुर करते हैं और बहुत इंसार है हमारी
चीन के ऊपर माशी तौर पर भी और बाकी दफाई सतह पर भी हम समझते हैं कि शायद वो, क्या चीन पाकिस्तान की सलामती का जामन रहेगा अगर कोई ऐसा लम्हा आ जाए? यह सवाल मैं आपसे भी करूंगा जी, अपना नाजी साहब। सर एक्चुअली मसला ये है कि चाइना की हमने कहा कि दिफा में हमारी सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकली करता है, तो फिर सियासी तौर पे भी करता है। ये हो नहीं सकता कि सियासी तौर पे कोई मुल्क आपके साथ ना हो और वो आपके बाकी दो शोबों में काम कर रहा हो। तो इसका मतलब है कि अगर उसका इंटरेस्ट रहेगा उस हद तक तो वो आपके साथ रहेगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो ट्विस्ट भी कर सकता है। मुझे चाहिए कि मैं अपने आप पे डिपेंड करूं, मैं अपने लोगों को इम्पावर करूं। मुझे चाहिए कि मैं अपने लोगों के साथ एक जो है ना एसोसिएशन क्रिएट करूं, ताकि मेरे जो कंधे के साथ कंधा मिलाने वाले हों वो मेरे अपने हों, उनकी हर स्टेक मेरे साथ हो। जब हम फॉरेन इन्वेस्टर को भी लेके आते हैं तो उस इन्वेस्टर का जिस दिन इंटरेस्ट खत्म होता है, दुनिया की तारीख उठा लें, वो उस दिन वहां से निकल जाता है। लेकिन आपने क्योंकि यहीं जीना मरना होता है और आपकी बहुत सारी गहरी रूट्स होती हैं, तो आप अपने मुल्क में नुकसान के में भी और परेशानी में भी और मौत तक गले को लगाने के लिए आप वहां पे मौजूद रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। चाइना के साथ दोस्ती वेलकम, बट मैं इस हद तक चाइना के साथ नहीं समझता कि वो मेरी खातिर अपनी फौजों को डाल देगा और मेरे डिफेंस के लिए वो अपने आप को स्टेक होल्डर कर लेगा और मेरे मुल्क के लिए वो अपनी सारी इकॉनमी को स्टेक कर देगा। अगर इतनी बड़ी बात होती तो वो अपने थोड़े से रिजर्व हमारी तरफ और रख देते, तो हमारी इकॉनमी में डॉलर का ये हाल ना होता, जिसमें आप देखें कि 73 का डॉलर है अफगानिस्तान में, जिसको हम वॉर एरियाज कहते हैं, और पाकिस्तान में 163 रुपए को टच कर गया है। 2 रुपए पाकिस्तान के और 1 रुपया अफगानिस्तान का, यहाँ पहुंच गए हैं। तो बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें। मसला ये है कि हमें सीरियसली अपनी इकोनॉमी को इसलिए करना है कि ये लोग मेरे हैं, मुझे अपने लोगों की हिफाजत करनी है। बाकी जो खित्ते वो वैसे ही रहते हैं, कभी ये पंजाब इंडिया का हिस्सा था और कभी पंजाब का हिस्सा। नाजी साहब, आप इस सवाल पे, इसी सवाल पे अगर हम चीन पर जो पाकिस्तान का इन्हिसार है मौजूदा आलमी तनाजुर में, जो मैं समझता हूँ जी कि हमारा इन्हिसार को रोमांस की हद तक जा चुका है और बहुत ज़्यादा हम तवक्कुआत लेके बैठे हैं। दुनिया में कोई भी दूसरा मुल्क इस तरह से आके मदद नहीं किया करता जितनी तवक्कुआत हम लेके बैठे हुए हैं। और हमारी तवक्कुआत माजी में भी इस तरह की रही हैं, उनका भी जो हशर हुआ वो आपके सामने है। अब भी मेरा ख्याल है उसी तरह के अंजाम से दो चार होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए चीन का मसला तो ये है ना कि वो क्लियर है, मतलब उनका वो अपने पॉलिटिकल जो उनका जो अरेंजमेंट है वो उस पर क्लियर भी हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, उनको रास्ता भी पता है, वो मंजिल भी अपनी जानते हैं। यहाँ मसला ये है कि ये जो फॉर्मूला हमारा है ना, देखिए डेमोक्रेसी और ये जो है आपका आमरान अथॉरिटेरियन रूल, ये मैं इसमें सही गलत ये बात की बहस है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं, ये दोनों निज़ाम एक दूसरे की जिद हैं। जब भी आप इन दोनों को मिक्स करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा जो आजकल निकल चुका है, यानी ये कि आप शैडोज में रह के अब हुकूमतें करना या सामने किसी और को रखना, ये इस तरह की जो पार्टनरशिप, सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप, जिसमें एक सिविलियन है दूसरे के हाथ में गन है, इस दूध दही की दुकान नहीं चल सकती, बेकरी नहीं चल सकती, कोई ऑफिस नहीं चल सकता, कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज होती है, डिसीजंस किसके हैं, पॉलिसी क्या है, विजन क्या है, लोगों का मैंडेट क्या है। जब तक हम इस कंफ्यूजन से नहीं निकलेंगे कि रूल हमारा सेटअप है क्या, दुनिया को मतलब वो यहां पे किससे बात करें, यहां इंचार्ज कौन है। आप सिविलियन साइड पे जाएंगे वो आपको उधर धकेल देंगे, उधर जाएंगे वो कहेंगे सिविलियंस की हुकूमत। तो ये चूं का मुरब्बा जिसमें हम बैठे हैं, ये फार्मूला बड़ी बुरी तरह फेल हो चुका है। हमें यानी ये जाली 2 नंबर आमरीत है बुनियादी तौर पर। यानी अगर आप एक खालिस आमरीत का इससे वो मवाजना करें तो खालिस आमरीत शायद को बेहतर नताइज दे दे, 2 नंबर आमरीत बिल्कुल बर्बाद देती है। यानी जिसको हम 2 नंबर जमहूरियत कहते हैं वो अंदर उसके अंदर भी आमरीत घुसी होती है शैडोज की सूरत में, इस वजह से वो 2 नंबर जमहूरियत होती है। लिहाजा चीन ने क्या करना क्या नहीं करना वो चीनी जाने, भारतीयों ने क्या करना क्या नहीं करना भारतीय जाने। मैं बतौर पाकिस्तानी एक ऐसा वायबल, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए और डिफेंस के लिए और पोजीशन के लिए पहले यह तय करना है कि हमें लीड कौन कर रहा है। शैडोज आज की दुनिया में लीड नहीं कर सकते आजम साहब। नतीजा ये है कि हम आप यकीन कीजिए कि यानी उस तरह की अब मतलब आप देख लीजिए कि अब ये इंडिया और चीन की जंग अगर हम इसमें एंगेज बराह रास्त न भी हों, जो मुझे मुश्किल लगता है, तब भी हमारी इकोनॉमी इतनी 2 हाथियों की लड़ाई में हम वो डरने से परी मतलब वो चिड़िया, वो हमारा बड़ा बुरा हाल होगा। हमारे यहाँ इस पर कोई डिबेट नहीं है। और अगर कोई शोला हमारे यहाँ आ गया,
آزاد کشمیر پہ یہاں پہ وزیر اعظم پہ ہم نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے. فاروق عبداللہ نے سری نگر میں بیٹھ کے چینیوں کو فارملی دعوت دے دی ہے کہ آپ آئیں ہماری جان چھڑائیں انڈیا سے. اب اگر اس طرح سے کسی دوست نے آ کے مدد کر دی اور ہمیں بھی دوستی کے نام پہ پیچھے دھکیل دیا تو ہم کہاں کھڑے ہو گئے؟ یہ جیسا آپ نے کہا ابھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف جو مقدمہ ہوا ہے تو نواز شریف پر جو غداری کا ایک یہ نواز شریف کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران خان کا یا اس دانشور کا جس نے یہ آئیڈیا دیا. اگر بھارت نے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے اگر فائدہ اٹھایا نواز شریف کی تقریر کا تو یہ جو موجودہ حکومت کا اقدام ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی آپ نے غدار قرار دے دیا تو یہ بھارت کے لیے ظاہر ہے جی ان کے لیے لیکن یہ کہ ہمارا سائز ان چیزوں میں اتنا چھوٹا ہے کہ یہ ایک مطلب انڈیا ہمیں اور طرح سے اب دیکھتا ہے. میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ ان کی شعوری سطح کا اندازہ لگائیں کہ یہ بالکل بیسک نالج ہر کوئی جانتا ہے کہ جس نے پولیٹیکل اسائلم لینی ہوتی ہے جرمنی، فرانس، ڈنمارک میں جا کے وہ یہاں پیسے دے کے رشوت دے کے جھوٹے پرچے کٹواتا ہے اپنے آپ پہ، خطرناک پرچے کہ میں واپس جاؤں گا تو مجھے یہ ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو واپس لانا ہے، دوسری طرف سے غداری کا اس پہ ایف آئی آر کٹوا دی. حکومتی پارٹی سزا موت ہے، انگلینڈ واپس کرے گا یہ چاہتے نہیں. یہ ویل میننگ جو لوگ ہیں نا یہ آپ nothing scares me than the confidence of an idiot. کیونکہ وہ جو ایڈیٹ آدمی کانفیڈنٹ جب اس کے ہاتھ میں وہ پاور ہوتی ہے مطلب وہ پھر یہ کرتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اور اسی شعوری سطح کے ساتھ اگر ہم یہ اس چیلنج کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ادھر یعنی چائنا اور انڈیا کی جنگ اگر آ گئی پھر امریکہ بھی تو افغانستان میں بیٹھا نا، اس نے کچھ حساب کتاب آپ سے برابر کرنے ہیں نا. آپ ایسٹ میں بزی ہو جائیں گے، کون گارنٹی کرے گا کہ ویسٹ سے کچھ حرکت نہیں ہوگی؟ اچھا ویسٹ سے آ کے بھی چین بچائے، ایسٹ پہ آ کے بھی چین لڑے تو کسی قیمت پہ لڑے گا نا. وہ بلا وجہ تو ان کی جانیں مفت میں ہیں. اچھا ان کے ہاں تو کوئی شہادت والا معاملہ بھی نہیں ہے، آپ نے تو فوجیوں کو شہادت پڑھائی ہوئی ہے، ان کو جنت بھی نظر آتی ہے آگے. چینی فوجی کو تو کوئی جنت نظر نہیں آتی، وہ بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں. تو ان کا فوجی مرے گا بلا وجہ مرے گا، وہ کچھ لے گا نا آپ سے، وہ کیا ہے؟ اچھا اب ہم آتے ہیں آپ ہی سے اگلا سوال ہے کہ ایک طرف تو مہنگائی اور بے روزگاری کا عالم آپ کے سامنے ہے اور دوسری طرف فٹس کا جو کی طرف سے خطرہ ہے. کیا یہ جو خطرہ ہے اس کا پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کا، کوئی بلیک لسٹ سے بچنے کا کوئی آپ کو راستہ نظر آتا ہے؟ میں اگر ہم گرے لسٹ میں بھی بچ گئے تو مقام شکر ہوگا. میں اس سے زیادہ کیا بات کروں. 7 جنوری کو خبر چھپی تھی، الزام ہے، خبر کی وہ سچی ہے اس میں نہیں جا رہا. الزام یہ ہے کہ چائنیز آرمی کے ایک یونٹ نے جو کہ SSG کہلاتا ہے، چائنیز SSG، جو سائبر کرائم اور سائبر وارفیئر کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، اس کی خبر آ گئی ہے. پاکستان نے ان کو ایک اڈا فراہم کیا اور وہاں پہ مطلب ہے کہ وہ چینی بیٹھ کے وہاں آپریٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے، یعنی یہ ایک الزام وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کے یعنی امریکہ مغرب سے کوئی کارروائی کر سکتا ہے. اچھا میرا خیال ہے پھر ہم پاکستانی سیاست کی طرف چلتے ہیں. تو میں گزارش ایک منٹ مطلب یعنی ایک طرف سے یہ الزام آ رہے ہیں، دوسری جانب سے ہم فاٹف کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ چین جو سینچری ایشیا کی ہے، ہم چین کے یار ہیں، دوسری طرف ہم ہاتھ باندھ کے IMF کے سامنے کھڑے ہیں. مطلب ہم نے رائٹ بھی جانا ہے، ہم نے لیفٹ بھی جانا ہے. تو جب تک ہمارے فیٹ گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہیں، ہم ایسے ہی لٹو کی طرح گھومتے رہیں گے. پاکستانی سیاست کی طرف واپس آتے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل DGFIA بشیر میمن صاحب، ان کی چھٹی کرائی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے بشیر میمن صاحب کو کہ آپ ذرا آرام کیجئے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اگلی ڈیوٹی کیا ہے. بشیر میمن جو DGFIA تھے، انہوں نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے انہیں بلایا اور خود انہیں حکم دیا کہ اپوزیشن کو ٹائٹ کرنا ہے، نون لیگ کو ٹائٹ کرنا ہے اور دوسری جماعتوں کو ٹائٹ کرنا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے مقدمہ آپ نے درج کرنے ہیں اور ان کے ساتھ حساب کرنا ہے. اور انہوں نے وہاں پر وزیر اعظم کے سامنے انکار کیا کہ میں اس کی جو میں بات ناظرین آپ سے کر رہا ہوں، اس کی شہادتیں معتبر ذرائع سے موصول ہوئی ہیں کہ بشیر صاحب جو ہے، بشیر میمن صاحب جو ہے، ان کی سینئر موسٹ لوگوں سے جو گفتگو ہوئی ہے
اس میں بھی آج تو ان کی اپنی ویڈیو بھی جو ہے وہ نون لیگ نے جاری کر دی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو آپ نے ایک دو نام لیے ہیں یہ بھی آئے تھے, دوسرے بھی نام ہیں, کافی سارے نام ہیں جو کہ میں نے کہا نا آپ کو سر دست مجھے یاد نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جی ہاں, کیا پرٹیکولر خواہش تھی جو عمران خان صاحب چاہتے وہ جو آج کل چل رہی ہیں چیزیں, اچھا پہلے بھی چلتی رہی ہیں, حمزہ شہباز اور دوسرے جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز, اور پھر ان کی پوری فیملی جو اب ان کی بیوی بچے اور رشتہ داروں کے بھی, ان کی بیگم جو صاحب, جعلی کمپنیوں کا جو کیس تھا اس وقت 56 جعلی کمپنیوں کا. ٹھیک ہے, جی ہاں. تو وہ کیا چاہتے تھے اور آپ نے کیوں انکار کیا؟ کیا وہ میں نے اس لیے انکار کیا کہ دو وجوہات تھی میرے پاس. ایک تو انکوائریز نہیں تھی, ون. دوسرا یہ پروونشل اینٹی کرپشن کا مینڈیٹ تھا, اس کے لیے تو مجھے بھجوایا بھی گیا تھا. مجھے بھجوایا گیا تھا کہ جی آپ لاہور جائیں. پنجاب کی چیف سیکرٹری صاحب تھے اکبر دورانی صاحب, انہوں نے ایک میٹنگ کنوین کی تھی جس میں سارے سیکرٹریز موجود تھے, اور انہوں نے مجھے سارا ریکارڈ دیا تھا. اینڈ آف دا ڈے میں نے ان کو یہی بتایا کہ جی یہ سارے کا سارا پروونشل مینڈیٹ ہے, آپ پروونشل اینٹی کرپشن کر سکتی ہے, ہم نہیں کر سکتے. بیکاز جی یہ لائن حاضر سابق ڈی جی ایف آئی اے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, تو برکی صاحب آپ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں؟ ان کی گفتگو آپ نے جو سنی ہے, میں نے ایک اور بھی سنی ہے. ایک تو ان کی پہلے انہوں نے پینشن بند کر دی, 2 مہینے ان کے رہتے تھے ریٹائرمنٹ میں, تو کیا فائدہ ہوا پھر جا کے کورٹ سے جا کے انہوں نے پینشن ریسٹور کی. دوسرا جو میں نے سنا ہے ان کی کہ جب ہماری پارٹی کا نہیں نون لیگ کا پرائم منسٹر تھا حاکان عباسی, اس نے اسے بلایا تھا اور بلا کے کہا کہ فلانا کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. He refused. اس کا پتہ نہیں, maybe he is at that time he might have been deputy or additional director general. اس نے کہا سر یہ بڑا illegal کام ہے, میں نہیں کر سکتا. تو انہی کی زبانی حاکان عباسی نے کھڑے ہو کے سے ہاتھ ملایا, انہوں نے کہا I am proud of you. I am proud of you. You have refused me because it's illegal کام. تو یہ تو نہیں, یہ جو بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ایک اہم ادارے کے سربراہ کو بلا کے کہے, ایک سائیڈ میں میں کہہ رہا ہوں اس کا دیکھ لیں, اب یہ بات جو سامنے آئی ہے اس کا ریاکشن دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر یہاں کا آپ کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے, اور جو اعجاز شاہ نے کہا کہ یار فلانے کی لتا توڑ دے, وہ بھی اس نے کہا کہ بتایا. نہیں, آصف زرداری صاحب بھی تو ان کے بڑے خلاف تھے, بشیر میمن کے. اچھا, اس کے خلاف اس کی کیا وجہ تھی؟ میں بتاؤں, بشیر میمن صاحب کو زرداری صاحب کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہی ڈی جی بنایا گیا تھا. وجہ کہ اس کے نہیں ان کے سے بنتی ہوگی, نہیں بنتی تھی, تو پھر ڈی جی کس نے بنایا؟ عمران خان. عمران خان نے اس وجہ سے انہیں ڈی جی بنایا کہ یہ ان کے کہ ان کے خلاف ہے, اور اب انہیں چھٹی کرائی گئی ہے کہ ان کے احکامات جو ہے وہ نہیں بنے گا. منظور ملک صاحب آپ اس پہ کوئی گیلپ پولس کی, سر گیلپ پولس کا کل میں پڑھ رہا تھا کہ آؤٹ آف 22 کروڑ 25 کروڑ نہ بھی مانے, آؤٹ آف 22 کروڑ انہوں نے لکھا ہے we interviewed 1500% all over the Pakistan. ٹھیک ہے, سیمپل یہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سیمپل جو ہوتا ہے یہ چاروں بڑا ناقص طریقہ ہے, بہت ناقص. چاروں صوبوں کے 20 اضلاع سے 10 بندوں کے انہوں نے انٹرویو لیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلے ناظرین ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین حاضر ہیں بریک کے بعد. ابھی ہم نے انیک ناجی صاحب سے جو سوال کیا تھا فیفٹ کے بارے میں کہ پاکستان جو ہے اس کا معاشی طور پر کیا حال ہونے جا رہا ہے, اور چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے منظور ملک صاحب, منظور ملک صاحب اس سبجیکٹ پہ بہت دسترس رکھتے ہیں. میں نے بتایا
کہ معاشیات کے یہ بہت ہی بہترین ایک ماہر تصور کیے جاتے ہیں. منظور ملک صاحب آپ بتائیں گے کہ ہم جو خطرات ہیں ان سے کیسے بچیں گے اور کیا نتائج سامنے آنے والے ہیں, اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ خاور صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کمٹمنٹ کریں کہ ان کو ایز کریں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ گھر سے بھی مار پڑتی ہے اور باہر سے بھی پٹواتے ہیں. FATF میں بڑی سمپل بات تھی کہ پاکستان میں ایسا پیسہ آتا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کو استعمال ہوتا ہے. ہم نے اس سبجیکٹ سے ہٹ کے اپنے لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنا شروع کر دی اور ایسی کمٹمنٹس ماننی شروع کر دی اور ایسی ڈاکومنٹیشن ان کو دی جو انہوں نے کہا یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں کہوں گا آپ کے سامنے نہیں ہوں. پھر جو آپ بات کر رہے تھے, ہم نے ہمیشہ ملک کو چلایا ہے ثوابدیدی اختیارات کے ساتھ. جب تک آپ ثوابدیدی اختیارات چلائیں گے آپ کسی نہ کسی کو فورس کریں گے کہ آج اس کے ساتھ یہ زیادتی کر دو, آج اس کو یہ ریلیف دے دو, آج تو یہ پھر نظام تو نہ ہوا, یہ تو بدترین نظام ہوا جس کے نتیجے میں آپ کو FATF جو ہے وہ بلیک لسٹ میں کیا رکھے, گرے لسٹ میں رکھ کے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنی نیگیٹو ایشوز کو ڈرائیو کیا, ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, امپورٹس آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. اگر بلیک لسٹ میں آ گئے تو کیا ہوگا, ڈالر کہاں جائے گا؟ سر انکنٹرولڈ ہے کیونکہ ہماری اکانومی میں امپورٹ بیس کنٹری ہیں. ہم نے کبھی یونیورسٹیز کو یہ نہیں کہا آپ کے بچے مر کے فیسیں دے رہے ہیں ماں باپ, لیکن ان کو یہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے. آپ ان کو ایک نیگیٹو پازیٹیو لاجک میں اور سیاست میں انوالو کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے خاور صاحب وہ 1/4 ہیں, 3 گنا زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا کالجز میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, تو یہ ان کو وہاں پر بتایا جانا چاہیے سر وہ سروائیول ان کی ہے خاور صاحب, انٹرنیشنل ریلیشن شپ اس بنیاد پہ ہے, ان کا فیوچر اس بنیاد پہ. اساتذہ کی ذمہ داری ہونی چاہیے, اساتذہ کی نصاب میں بھی ہونا چاہیے, اساتذہ کی بھی ہونی چاہیے, پولیٹیشین کی اور اینکرز کی بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کی قومیں آج چائنا کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر 60 سال پہلے دیکھیں تو چائنا کدھر تھا. انہوں نے آج لوگوں کو سکھایا ہے, انہیں کام کرنا آ رہا ہے, ویلیو ایڈیشن کر رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے, وسائل جو ہیں وہ ہیومن ریسورس کے ہیں, جو ویلیو ایڈٹ کرنا جانتا ہے. چیز اپنے آپ کو ویلیو ایڈٹ نہیں کر سکتی, وہ را مٹیریل ہے. آپ اپنے را مٹیریل بیچتے جا رہے ہیں, آپ ویلیو ایڈٹ کرنا نہیں سکھا رہے, نہ آپ کرنا چاہتے ہیں. آج بجلی بھی 83 پیسہ. آپ دیکھیں اس میں بجلی میں دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ نے IPP سے ایگریمنٹ کیے, آپ نے کہا کہ وہ بجلی سستی کریں گے. آپ بجلی کی چوری کو ایڈریس نہیں کر رہے, آپ اس کے لائن لاسز کو ایڈریس نہیں کر رہے, آپ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, کتنا کس قوم کو نچوڑیں گے آپ, بری طرح سے نچوڑتے ہیں. پھر جب بات حد تک نچوڑی جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاست بھی ڈرامے سے کم نہیں ہے. جو اصل سیاست ہونی چاہیے اکانومی کے اوپر, مجھے ریلیف دینے کے اوپر, میری سروائیول کے اوپر, میری خاندان کی سروائیول کے اوپر. میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے کیوں دھکیلا جا رہا ہے کہ میں ملک چھوڑ جاؤں. تو ملک صاحب سی پیک جو ہے وہ بن رہا ہے, سارا کچھ ٹھیک سر. سی پیک میں کیا ہو رہا ہے سر, سی پیک میں مجھے بتائیں پاکستانی انجینئر کتنے % انوالو ہیں. ایون ٹی وی کیمرے لگانے کے لیے, CC کیمرے لگانے کے لیے آپ چائنیز کو بلا رہے ہیں. سارا سرمایہ آپ کے ملک سے گزر کے واپس جا رہا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو انڈسٹری ہے, آپ دیکھیں کہ انڈسٹری میں بھی آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا کہ سی پیک کے نتیجے میں آپ کی ملک کی انڈسٹری ہوگی. آپ کو 5 کروڑ جاب چاہیے, آپ 5 لاکھ جاب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. خاور صاحب روز بے روزگاری ہو رہی ہے, اوپر سے کووڈ نے ہمیں مارا ہے. آپ کی گورنمنٹ, آپ کا اسٹیٹ بینک ایک کام کرنے کو تیار نہیں ہے جو اس کی اپنی پرائم ڈیوٹیز میں ہے کہ وہ بینکوں, کمرشل بینکوں کو کہے کہ یہ پیسے ہم نے ایڈوائز کیے ہیں تو آپ SMEs کو دیں, انڈسٹری کو دیں. 17 ارب پر ڈے کے حساب سے گورنمنٹ آپ کی لیتی جا رہی ہے. مجھے بتائیں اس وقت تو بینکنگ ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے, بینک کہاں سے پیسہ لا کے دیں گے. وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, ان کی جو لمٹ سینکشن ہے ان کو ختم کر رہے ہیں اور وہ سارا پیسہ اٹھا کے گورنمنٹ کو دیتے جا رہے ہیں. اس ملک کے ساتھ آپ ہاتھ کر رہے ہیں سارے مل کے. اورنگزیب برکی صاحب ایک میں کہوں گا ڈبل ایج سورڈ ہے. سی پیک از اے ڈبل ایج سورڈ. چائنا ہمارا دوست ہے, بالکل رہے گا, ہے کافی عرصے سے, مگر 2 چیزیں ہمیں نہیں, اتنے گھٹنے نہیں ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ایک تو جو سیمی سکلڈ لیبر ہے وہ بھی اپنا وہاں سے لے کے آتے ہیں, تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوا پاکستانی ورکرز کو, نمبر 1. نمبر 2, وی مسٹ انشور کہ ان کو زمین, لینڈ, ایگریکلچر لینڈ اور کمرشل لینڈ کی پرچیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سرجیت جان کے تحفظ کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اپنی بات کے منمانی بات آپ کے بالکل درست ہے, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں بچاؤ, وہ ورنہ پیلسٹین بن جائیں گے ہم. تو ایگزیکٹلی ویل بی پیلسٹینینز. اچھا
आई हैव नथिंग अगेंस्ट चाइनीज, हमारे दोस्त हैं, हर चीज है, अपनी तो कमजोरी के खिलाफ होना चाहिए। हाँ हमारी, मगर एक याद बात रखें, हम तो मर मुर जाएंगे तब तक। चाइनीज और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोगों में बहुत फर्क है, उनमें फिर थोड़ी ह्यूमैनिटी है, येलो रेस में कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त बच्चों और औरतों के साथ जो ज्यादती के केसेस हैं, उसको मैं हर प्रोग्राम में डिस्कस करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं करता हूँ, क्योंकि ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, मैं आज का जो वाक़यात है ताज़ा तरीन, मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ उस दिन के वाक़यात की करता हूँ। मतलब आज भी 2 वाक़यात हुए हैं कि चारसदा में 2.5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया, 2.5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, लाश फेंक दी गई है। खानपुर में 12 साल के बच्चे को ज्यादती के बाद उसका गला दबाया गया, उसकी लाश फेंक दी गई है। हम किस तरफ जा रहे हैं? ये क्राइम रेट, इस तरीके का क्राइम रेट, ये स्पेशली ये जो है ये जो बिकॉज ऑफ लॉलेसनेस, रिट ऑफ लॉ नहीं है सर, देयर इज नो रिट ऑफ लॉ। पाकिस्तान का हाल सिर्फ एक है, हाल पाकिस्तान का, कि जो पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, उसके अंदर रहे वो, तो फिर तो पाकिस्तान बचेगा। अगर अपने पैरामीटर्स के हट के जाएंगे, ऊपर ही लड़ाई चलती रहेगी, वहां वो तो लड़ाई नहीं चलती, वो तो है ही नहीं। वो इफ्तिखार चौधरी आया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था इन कंसल्टेशन, उसने जी कंसल्टेशन इज बाइंडिंग। इज कंसल्टेशन एवर बाइंडिंग? आपसे मैं कोई कंसल्ट करूं, यार मैंने कार लेनी है, आप क्या यार टोयोटा ले रहे, वो बाइंडिंग तो नहीं मेरे पे। तो ये चीजें दोबारा रिवर्स हो, वी मस्ट, रास्ता क्या रिवर्स सर रिवर्स है कि यू हैव टू, देखे यहाँ इस वक्त आप रियलाइज नहीं कर रहे, पश्तून बेल्ट में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, बहुत ज्यादा, बलोच में बहुत ज्यादा है, सिंध खामोश है बिकॉज ऑफ भुट्टोइज्म की वजह से, उन्होंने खामोश किया हुआ है। अब यहाँ भी अब मंजूर मलक साहब, आप इस पे कोई कमेंट अपने दें। सर पहली बात ये है कि एक बात रिकॉर्ड पे आपको ले आओ, ये ब्लैक वेब का एक बहुत बड़ा एक ट्रेड है, ये बच्चों के साथ जो बहुत ज्यादा होने लग गया है, इसके पीछे डॉलर्स हैं, इसके बायर्स हैं मार्केट में। जी बिल्कुल, नाजी साहब ने जैसे कहा, मसला ये है खावर साहब के जब रोजगार खत्म होता है तो नफ्सियात भी तबाह होती है। जब आदमी के सर्वाइवल को आप चैलेंज करते हैं और उसको बेकार बिठा के आप रोटी देते जाते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। मसला ये है कि हमने लोगों की एंगेजमेंट की तरफ भी जाना था, और जैसे बरकी साहब ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना था। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि सारा दिन आप उनकी लिस्ट निकालें, जो हमारे ऑफिसर हैं, अथॉरिटीज हैं, या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल हैं, या वो पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं। तो साहब आखिरी यही सवाल जो है, ये जो खवातीन और बच्चों के खिलाफ जो बढ़ते हुए जुराइम है, ये बेसिकली है आपके नफ्सियाती जो मरीज बन गए हैं लोग, जो महंगाई के हाथ से तंग हैं, जो जिनको कोई और चीज नजर नहीं आ रही, ये बेसिकली है आपका नफ्सियाती। क्योंकि बच्चे के साथ बच्चे के साथ ज्यादती जो हो रही है, कौम जो है ये असाबी मरीज बन चुकी है, और इसकी बुनियाद पर मसाइल की वजह से लोग जो है वो अपने असाब पे काबू नहीं रख सकते और इस किस्म के जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। ये आप नहीं, इसमें प्रॉपर्टीज के भी इशू है, इसमें प्रॉपर्टी के इशू है। लोगों के घरों पे कब्जा करने के लिए उनकी इज्जत से खेला जाता है ताकि वो इलाका छोड़ जाएं और आप उनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लें। देखिए सर, यही नफ्सियात हमारे यहाँ हमेशा से रही है, जिसको आज आप मीडिया की वजह से हाईलाइट हो रही है, और ये इंतहाई कॉन्डेमनेबल है। खावर साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कॉन्डेमनेबल है। इसके लिए हमें चाहिए कि सारी सोसाइटी मिलकर ये तय करे कि इस किस्म के क्रिमिनल को नहीं छोड़ा जा सकता। नाजरीन, आज 8 अक्टूबर है और आज के दिन 15 साल पहले इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर तक जो ज़ल्ज़ला आया था और जिसमें लाखों लोग जो है वो अपनी जानों से गए और कई शहर जो है वो आन की आन में कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। आज हम उस ज़ल्ज़ले में शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआए मुग़फ़रत भी करते हैं। आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।